السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون صدق الله العظيم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمارے آج کے زمانے میں مسلمانوں میں دو ٹائپ کے مسلمان ہیں۔ ایک تو وہ مسلمان ہیں جن کو اسلام کی بنیادی باتیں بھی پتہ نہیں ہیں، نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہے، کون سی رکعت میں کون سی صورت ہوتی ہے، فرض نماز کے چاروں رکعتوں میں کیا پڑھنا چاہیے، سنت اور نفل نماز کی چاروں رکعت میں کیا پڑھنا چاہیے، بیچاروں کو یہ بھی معلومات نہیں ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ان پڑھ پنے کی حد، ایک گاؤں کے اندر ریلوے اسٹیشن کے اوپر ایک مسجد بنی ہوئی تھی، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، کوئی امام صاحب وغیرہ طے نہیں تھے، جو مسافر رہتے تھے وہی نماز پڑھتے تھے۔ تو لوگوں نے ایک صاحب سے کہا، بولے بھائی آپ نماز پڑھائیے۔ وہ آدمی بڑھ گیا نماز پڑھانے کے لیے آگے۔ اب اس نے 2 رکعت نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد میں یہ کہا، بولے بھائی میرے کو 2 سورے یاد تھے، اس لیے میں نے 2 ہی رکعت پڑھایا۔ تو پیچھے سے ایک نے بولا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک سورہ میرے کو بھی یاد ہے، میں پڑھا لیتا، بولے 1 رکعت۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے 1 رکعت پڑھایا۔ پہلے والے نے 2 رکعت پڑھایا، دوسرے والے نے 1 رکعت پڑھایا، تو دونوں کی ملا کے کتنے رکعت ہو گئی؟ 3 رکعت ہو گئی۔ اس کے بعد میں دعا ہوئی، سب اپنے اپنے گھروں پہ چلے گئے۔ تو ہندوستان کا یہ حال ہے، ہمارے ملک کے اندر علم نہیں ہونے کی وجہ سے ایک طرف تو مسلمانوں کے اندر اتنی کم علمی ہے، اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بڑے بڑے علامہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو اتنا بڑا وقت کا جو ہے علامہ سمجھنے والے بھی ہیں، جو صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کرنے والے ہیں۔ صحابہ اکرام آج سے 1400 سال پہلے انہوں نے دین کی خاطر جو قربانیاں دی اس کو فراموش کر کے صحابہ کی شان میں، اور صحابہ اکرام کے جو مشاجرات تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، آج ہمارے زمانے میں گستاخیاں کر رہے ہیں، ان کے خلاف بیان کر رہے ہیں، ان کے اوپر الزامات اور بہتان لگا رہے ہیں۔ کتنے سال پرانے مسئلوں پر بھائی؟ 1400 سال، 1450 سال پہلے کے ان کے آپس کے جو معاملات ہیں۔ حالانکہ
میں آج سے 2-3 جمعہ پہلے آپ لوگوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی سناتے وقت یہ بتا چکا ہوں کہ آج پوری دنیا میں جو اسلام زندہ ہے یہ صرف اور صرف کس کی قربانیوں کی وجہ سے؟ صحابہ اکرام کی قربانیوں کی وجہ سے۔ کس کی قربانیوں کی وجہ سے بھائی؟ صحابہ اکرام کی۔ اور اس میں نے بتایا تھا، میں واپس دہراؤں گا اس بات کو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا تھا اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ چاروں طرف فتنے پھیل چکے تھے۔ خود اللہ کے نبی کی زندگی میں ابھی وصال نہیں ہوا، وصال ہونے سے پہلے ہی جھوٹے نبی پیدا ہو گئے، مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، سجاح، اور ایک طرف یہ لوگ، دوسری طرف کچھ لوگ منکرین زکوٰۃ، انہوں نے کہا کہ ہم کو اسلام کے سارے احکام منظور ہے، نماز حج کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم زکوٰۃ کو نہیں ادا کریں گے۔ اور انہوں نے ارتداد، فتنہ ارتداد اس کو کہا جاتا ہے، ارتداد کی ایک ہوا چلی، مرتد ہونے لگے لوگ۔ تو اللہ کے نبی کے وصال کے فوراً بعد ایک جماعت تو وہ تھی، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں روانہ کیا ملک شام کی طرف رومیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور وہ پورا کا پورا لشکر جو تھا ابھی مدینہ کے باہر ہی رکا ہوا تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبیعت تھی ناساز چل رہی تھی، صحابہ نے سوچا تھوڑے دن یہیں قیام کریں گے، اس کے بعد آگے کا سفر جاری رکھیں گے۔ تو حالات اس وقت میں ایسے تھے، اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر نہیں بنایا جاتا اور جس طرح کے فیصلے انہوں نے لیے، اگر وہ فیصلے نہیں لیتے تو آج پوری دنیا کے اندر جو 300 اور 350 کروڑ مسلمان سانس لے رہے ہیں، ان کا سانس لینا مشکل ہو جاتا تھا۔ اسلام جو آج پوری دنیا میں جس آن بان اور شان کے ساتھ میں ہے، یہ اسلام تو پیدا بھی نہیں ہوتا تھا، اسی وقت کے اندر اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے ختم کر دیا جاتا تھا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی دیکھو، اللہ کے نبی کا ابھی جنازہ بھی نہیں اٹھا، اس سے پہلے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو امیر بنا دیا، بولے بھائی یہ مسلمانوں کے امیر رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک امیر کی طاعت میں، اس کی تابع داری میں رہیں گے تو سارے کام صحیح ترتیب کے ساتھ میں چلیں گے، ورنہ تو مارا ماری شروع ہو جاتی تھی وہاں پہ۔ اس لیے کہ جنازہ تو ابھی اٹھا بھی نہیں، انصار مدینہ ایک جگہ پہ جمع ہو گئے، ثقیفہ بنو ساعدہ، آج بھی مدینہ کے اندر ایک چبوترے کا نام، اور انصار نے کہا کہ ہم کو خلیفہ بنانا ہے ہمارے اندر سے۔ پھر کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، لیکن میرے محترم دوستو، یہ صحابہ ہی تھے جو اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات ڈالی، اور بغیر کسی تاخیر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تدفین سے پہلے ہی انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں بیعت کرتا ہوں ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر۔ اور جیسے ہی انہوں نے اعلان کیا، اس کے بعد تو صحابہ کی لائن لگ گئی، پھر مہاجرین کیا اور انصار کیا، جنازہ بھی رکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کس کو امیر بنایا گیا بھائی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کے حالات ایسے تھے، اگر کسی ایک کو ذمہ دار نہیں بنایا جاتا اور وہ ان حالات کو کنٹرول نہیں کرتے تو وہ تو اللہ کے نبی کی زندگی میں ہی 8-10 نبی تو تویج پیدا ہو گئے ہوئے تھے، اور یہ فتنے اور پھیلتے جاتے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اپنی کروڑوں جانوں کو قربان کر دوں، جو ڈیسیزن اور فیصلے انہوں نے لیے۔ سب سے پہلا فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کے تیاری کا حکم دیا تھا، جس کو روانہ کر دیا تھا، وہ برابر روانہ ہوگا، اس کو روکنا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باہر کی جو طاقتیں ہیں ان کے اوپر رعب اور دبدبہ ڈالنے کے لیے، ان کے اوپر بیرونی جو طاقتیں تھی، باہر کی جو طاقتیں، وہ اللہ کے نبی کی حکمت تھی اپنے زندگی میں۔ دوسرا فیصلہ، یہ جتنے بھی جھوٹے نبی ہیں ان کا مقابلہ کیا جائے،
مسیلمہ کذاب، اس سے مقابلے کے لیے آپ نے ایک لشکر کو روانہ کیا، سجاح، اس سے مقابلے کے لیے ایک لشکر روانہ کیا، یمن اسود عنسی سے مقابلے کے لیے ایک لشکر روانہ کیا۔ یہ سارے جتنے بھی لوگ تھے اور جو منکرین زکوٰۃ تھے ان کو اعلان کیا، یاد رکھو یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اس شریعت کے اندر جو احکام ان کی زندگی میں نافذ ہو چکے ہیں وہ احکام میں رتی برابر کی بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ جو احکام اللہ نے فرض کر دیے وہ تمہارے اوپر فرض ہی رہیں گے۔ اگر کسی کے اوپر زکوٰۃ میں رسی کا ایک ٹکڑا بھی نکلتا ہے تو ابو بکر صدیق وہ بھی وصول کر کے رہے گا۔ کوئی اگر اس کے بھی دینے سے انکار کرے تو ہم اس کے بھی خلاف لڑائی لڑیں گے۔ اب جب ساری جماعتیں روانہ ہو گئی، مدینہ میں کوئی بھی نہیں بچا، وہ اکیلے ہی تھے، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اکیلے بچے ہوئے ہو۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق نے وہ تاریخی جملہ کہا، اَيَنْقُصُ فِي الدِّينِ وَأَنَا حَيٌّ، یعنی دین کے اندر کچھ نقصان ہو جائے اور میں زندہ رہوں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ارے اگر ایک اکیلا بھیڑیا بھی ابو بکر صدیق کو مدینہ میں آ کے پھاڑ ڈالے وہ مجھے گوارا ہے، لیکن دین کا مٹنا اور دین کا نقصان مجھے گوارا ہے کیا بھائی؟ یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ تو کون تھے حضرت ابو بکر صدیق؟ ایک صحابی تھے اللہ کے نبی کے۔ کون تھے بھائی؟ صحابی تھے۔ یہ قربانیاں ہیں صحابہ اکرام کی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2.25 سال 2.5 سال کا جو زمانہ ہے وہ امت کے اوپر اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے، ہم ساری زندگی بھی اس احسان کا بدل نہیں ادا کر سکتے۔ وہ 2.25 اور 2.5 سال کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خلافت کا جو اسٹیج تھا، جو فاؤنڈیشن تھا، اس کو پوری مضبوطی کے ساتھ میں مضبوط کر دیا۔ کس کے واسطے؟ اپنے پیچھے آنے والوں کے واسطے۔ اب یہ پورا فاؤنڈیشن اتنا مضبوط ہو چکا ہے، سارے فتنے کچل دیے گئے ہیں، اب آنے والے جو ہے ان کو خالی باقی کی دنیا میں اب تبلیغ کرنا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اپنی زندگی میں ہی انہوں نے امیر بنا دیا۔ کیوں؟ آپ جانتے تھے اگر میں اپنے زندگی میں کسی کو امیر نہیں بناؤں گا پھر مارا ماری شروع ہوں گی، پھر لڑائی جھگڑے شروع ہوں گے، پھر ہر آدمی یہ چاہیں گا مجھے ذمہ دار بنایا جائے۔ اس لیے یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت اور ان کی دانش مندی تھی کہ اپنی زندگی میں ہی اعلان کر دیا انہوں نے، بھائی میرے بعد میں کون ذمہ دار رہیں گے؟ ارے بھائی بولو نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ جانتے تھے میں نے جو فاؤنڈیشن مضبوط کیا اس کے آگے کی گاڑی اگر صحیح ڈھنگ سے کوئی لے کر چل سکتا ہے وہ کون ہے بھائی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اب حضرت عمر کو جب پتہ چلا وہ تو دہاڑے مار مار کے رونے لگے۔ حضرت ابو بکر نے یہ کیسی میرے اوپر ذمہ داری دے کر چلے گئے، اب میں اس ذمہ داری کو کیسے سنبھال سکتا ہوں؟ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ کو کام لینا تھا۔ کس سے لینا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جب یہ ساری ذمہ داری جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئی تو حضرت ابو بکر جو ان کے لیے پورا کا پورا راستہ صاف کر کے گئے تھے، ان کے لیے پوری بنیادیں مضبوط کر کے گئے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بھرپور فائدہ حاصل کیا۔ اور وہ پوری مضبوطی کا فائدہ یہ اٹھایا کہ ایک جماعت ایران کی طرف، حضرت سعد ابن ابی وقاص کو ایران بھیج دیا، حضرت عمرو ابن عاص کو مصر بھیج دیا، ملک شام کی طرف، افریقہ کی طرف ہوتے ہوتے وہ وقت آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے پون دنیا کے اوپر اسلام کا سکہ چھا چکا تھا۔ کتنی دنیا کے اوپر بھائی؟ پون دنیا کے اوپر۔ یہ قربانیاں ہیں، صحابہ اکرام کی قربانیاں ہیں یہ۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا زمانہ، یہ خلفائے راشدین کے جو زمانے ہیں اس کے اندر صحابہ نے جو قربانیاں دی، آپ دیکھو صحابہ کی زندگی کو، جہاں صحابہ کو تلوار سے مقابلہ کرنے کی ضرورت پڑی، صحابہ ان علاقوں کے اندر تیر اور تلواریں لے کر پہنچ گئے۔
جیسے ایران والوں سے مقابلہ کیا، جیسے مصر والوں سے مقابلہ کیا، اور جہاں صحابہ اکرام کو پیار محبت اور بات چیت کے ذریعے سے ملک شام وغیرہ کے اندر صحابہ اکرام نے اس اعتبار سے دین کی دعوت دی، اور جہاں تجارت کے ذریعے سے اسلام کی تبلیغ کر سکتے تھے صحابہ اکرام ان علاقوں میں کیا بن کے پہنچ گئے بھائی؟ تاجر بن کے پہنچ گئے، اور اپنی تجارت کو انہوں نے کیا بنا دیا؟ دعوت بنا دیا۔ اور وہ علاقے جو اسلام میں اور ایمان میں داخل ہوئے کس کے راستے سے؟ تجارت کے راستے سے۔ ہر علاقے کے اندر صحابہ نے اپنے اعتبار سے جو محنتیں کی، اور اس کے بعد جن علاقوں کو جن ملکوں کو ٹارگٹ بنایا تھا انہی ملکوں کے اندر صحابہ نے اپنی قبریں بنا دی۔ کیا بنا دی بھائی؟ وہاں پر قبریں بنا دی۔ ہمارے زمانے میں تو لوگ چلے 4 مہینے کی بات کرتے ہیں، لیکن چلے 4 مہینے اللہ کے راستے میں جا کر واپس آپ کو اپنی دکان پر، اپنے گھر پر، اپنے کاروبار پر، اپنے کھیتی باڑی میں کیا کرنا ہے؟ واپس آنا ہے۔ اور وہاں پہ واپسی کا کوئی چانس تھا کیا بھائی؟ اسی لیے آپ دیکھو یہ قربانیاں ہیں۔ میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ صحابہ اکرام کا جو احسان، جو احسانات اس امت کے اوپر ہے، اگر مسلمان اپنے جسم کی کھال نکال کر اس کی جوتیاں بنا کر جو سب سے اخیر درجے کے صحابی تھے ان کے پیروں میں بھی پہنا دے، تب بھی وہ ان کے احسان کا بدل ادا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ قربانیاں ہیں۔ آپ دیکھو اللہ کے نبی کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں گے، آخری خطبے کے اندر 1,24,000 صحابہ تھی، کم و بیش، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ایسا کتابوں میں لکھا ہوا ہے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ جاؤ مدینہ منورہ کے اندر، آپ جاؤ مکہ المکرمہ کے اندر، وہاں پہ کتنے صحابہ کی آپ کو قبریں ملیں گی؟ مکہ المکرمہ میں چند 100 صحابہ کی قبریں ہیں، 1000 نہیں بول رہا ہوں میں۔ کتنے صحابہ کی بھائی؟ چند 100 صحابہ کی قبریں آپ کو مکہ المکرمہ میں ملیں گی، اور مدینہ منورہ آئیں گے تو چند 1000 صحابہ کی قبریں مدینہ میں ہیں، اور آخر خطبے کے وقت میں جو تھے وہ تو 1,24,000 تھے، پھر کہاں چلے گئے اتنے سارے؟ تو آپ کو صحابہ اکرام کی قبریں ملیں گی۔ اب آپ باہر نکلو، عرب سے باہر نکلو، عراق کے اندر آپ کو صحابہ اکرام کی قبریں ملیں گی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص، 2 جگہ پہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے بارے میں ملتا ہے۔ ایک تو بغداد کے اندر ان کی قبر ہے، اور ایک چائنا کے اندر بھی ہے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے 2 سعد ہوں گے۔ کتنے سعد ہوں گے بھائی؟ کیونکہ صحابہ اکرام میں اتنے آپ کو صحابہ ملیں گے ایک ہی نام کے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، عبداللہ ابن عمر ہے، عبداللہ ابن مسعود ہے، عبداللہ ابن جابر ہے، عبداللہ ابن جو ہے، کتنے صحابہ آپ کو ملیں گے عبداللہ کے نام سے۔ تو ایسے ہی سعد ابن معاذ ہے، سعد ابن ابی وقاص ہے، اور بھی بہت سارے ایسے صحابہ ہوں گے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت سعد ابن ابی وقاص ہے وہ بغداد میں ہے، اور ایک جو حضرت سعد ہے وہ بھی حضرت سعد ہے، لیکن جو چائنا کے اندر ان کی قبر بنی ہوئی ہے۔ تو بہرحال مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ مکہ اور مدینے میں آپ کو چند 100 صحابہ کی یا چند 1000 صحابہ کی قبریں ملیں گی، باقی تو پوری دنیا میں آپ کو صحابہ اکرام کی قبریں ملیں گی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص وہ آپ کو ملیں گے عراق کے اندر، اور ان کے علاوہ ہزاروں صحابہ کی قبریں آپ کو عراق میں ملیں گی، کوفہ میں، بصرہ میں۔ خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ کوفہ کے اندر مدفون ہیں، بصرہ کے اندر صحابہ اکرام کی قبریں ہیں۔ اب عراق سے آگے آپ ایران چلے جائیے، ایران تو فارسیوں کا ملک تھا، لیکن صحابہ اکرام نے وہاں پر بھی جا کے محنت کی، ہزاروں صحابہ کی قبریں آپ کو ایران میں ملیں گی۔ پھر ایران ہی نہیں، ایران سے آگے بڑھو، آگے بڑھتے بڑھتے آپ ہندوستان میں آئیے، تو ہندوستان کے اندر آپ کو صحابہ اکرام کی کیا ملیں گی بھائی؟ قبریں ملیں گی۔ وہ علاقہ جہاں پہ سمندر کے کنارے پہ مشہور ہے کہ وہاں پہ کچھ صحابہ اکرام کی قبریں ہیں، میں میری آنکھوں سے اس علاقے کی زیارت کر کے آیا ہوں۔ اس کے علاوہ کیرلا کے اندر صحابہ کی قبریں ہیں، جس کو بہت سارے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔
تو رہنے والے تھے عرب کے، اور قبریں کہاں بنائی بھائی؟ ہندوستان میں۔ ہندوستان سے اب آگے چلے جاؤ آپ چائنا میں، تو چائنا میں بھی آپ کو کس کی قبریں ملیں گی؟ صحابہ اکرام کی قبریں ملیں گی۔ وہاں پہ بھی دین کی دعوت لے کر پہنچ گئے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ اکرام کی شان میں کہا تھا کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ صحابہ اکرام کی شان ہے۔ اور پھر آپ افریقہ میں چلے جائیے، پورا کیا پورا لیبیا، وہاں صحابہ کی قبریں، مصر میں صحابہ کی قبریں، تیونس میں صحابہ کی قبریں، الجزائر میں صحابہ کی قبریں، مراکش میں صحابہ اکرام کی قبریں، اور اتنا ہی نہیں، ترکی چلے جائیے تو ترکی کے اندر آپ کو ملیں گے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر۔ صحابہ اکرام میں بزرگ صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ جب ترکی فتح کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جماعت روانہ ہوئی، بڑھاپے کی حالت میں اس لشکر کے ساتھ میں نکل گئے اور کہا کہ راستے میں اگر میرا انتقال ہوئے تو مجھے دفن مت کرنا، دشمنوں کی سرزمین پہ لے جا کے مجھے دفن کرنا۔ کیوں؟ کل قیامت کے دن اگر میں اٹھوں تو کس کے ملک سے اٹھوں بھائی؟ دشمنوں کے ملک سے۔ ترکی میں جا کے قبر بنائی، اور رہنے والے کہاں کے تھے؟ مدینہ منورہ کے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے، جن کے گھر میں اللہ کے نبی نے قیام کیا، وہ تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوکل سٹیزن تھے، مدینے کے وطندار تھے، انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، وہ مدینہ چھوڑ کے نکل گئے، اور قبر کہاں جا کر بنائی؟ ترکی کے اندر، یوروپ کے اندر جا کے اپنی قبر بنائی۔ آج بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ ہے صحابہ اکرام کی قربانیاں۔ اچھا، صرف ایشیا میں، افریقہ میں نہیں، اب آپ یوروپ میں چلے جائیں گے تو آپ کو یوروپ کے اندر بھی صحابہ اکرام کی قبریں ملیں گی۔ آپ کو پتہ ہے یوروپ کے اندر ہم کو خالی انگلینڈ معلوم ہے، جرمنی معلوم ہے، اٹلی معلوم ہے، لیکن مسلمانوں کو یہی نہیں معلوم ہے کہ یوروپ کے اندر بھی کچھ ملک ایسے ہیں جہاں کی 90% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ بوسنیا ہرزیگووینا، وہاں کی 90% آبادی کس کی ہے بھائی؟ مسلمانوں کی ہے۔ البانیہ 50% سے زیادہ آبادی کس کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے۔ کوسوو 20% سے زیادہ آبادی کس کی ہے؟ مسلمانوں کی۔ کروشیا 10% سے زیادہ آبادی ہے، کس کی ہے؟ مسلمانوں کی۔ اور خود فرانس کے اندر 10% سے زیادہ مسلمان آباد ہے۔ کس کی برکت سے؟ ارے بھائی بولو نا، کس کی برکت سے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیوں کی برکت سے۔ یہ صحابہ کی قربانیاں تھی، وطن سے بے وطن ہوئے، ایشیا میں اور افریقہ میں، یہاں تک کہ یوروپ میں جا کر اپنی قبریں بنا دی۔ ہاں، یوروپ کے اندر بھی جا کے آج وہاں پہ بھی صحابہ اکرام کی قبریں آپ کو ملیں گی۔ تو یہ صحابہ کے احسانات ہے اس امت کے اوپر، اس امت کے اوپر۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر لوگ انہی صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ افسوس ہوا مجھے یہ سن کر اور یہ پڑھ کر کہ بعض لوگ جو صحابہ کے آپس کے معاملات تھے اس کے بارے میں آج کے زمانے میں 1450 سال بعد وہ بھول گئے کہ ارے وہی صحابہ ہے، اگر وہ صحابہ اس ملک میں اسلام کی اور دین کی تبلیغ لے کر نہیں پہنچتے تھے، آج یہ صحابہ پہ اعتراض کرنے والے یہ کسی نہ کسی بت خانے کے اندر وہاں پہ عبادت کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ مجھے آپ بتائیے نا، ہندوستان کے اندر 40 کروڑ آبادی ہے مسلمانوں کی، تو یہ جو 40 کروڑ مسلمان ہیں یہ کس کی محنت سے ایمان میں داخل ہوئے بھائی؟ صحابہ اکرام کی۔ یہ 40 کروڑ جو مسلمان ہیں یہ باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں اس ملک کے اندر، آپ یہیں کے لوکل سٹیزن ہو، یہیں کے رہواشی ہو آپ۔ اسی لیے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، جو لوگ ایمان میں بھی داخل ہوتے ہیں، جو نو مسلم بھی ہوتے ہیں،
بھائی تمہارا پہلے جو سرنیم تھا تم اپنے اسی سرنیم کو باقی رکھو، اس کو بدلو مت۔ جیسے مثال کے طور پر میرا ایک شاگرد ہے، وہ بیچارہ جو ہے اس کا برہمن سرنیم ہے، وہ ایمان قبول کیا، میرے پاس میں نورانی قاعدہ پڑھا، قرآن پاک پڑھا، دعوت کی مبارک محنت میں لگا، اب اس کے چلے 4 مہینے لگ گئے، اس کے بعد میں ماشاءاللہ اللہ نے اس کو اتنا نوازا، وہ ایک پورے ایریے کا ذمہ دار بن گیا۔ کیا بن گیا بھائی؟ ہاں ذمہ دار۔ اب جس کو معلوم ہے وہی جانتے ہیں کہ یہ نو مسلم ہے، جس کو نہیں معلوم ہے وہ تو ان کے ہاتھ پکڑ کے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ واقعے میں بھی آپ کے جیسا ہم نے دین کی محنت کرنے والا نہیں دیکھے، حالانکہ وہ بیچارہ کہاں سے آیا ہوا ہے؟ ادھر سے آیا ہوا ہے۔ اور یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ دیکھو اگر دین کی محنت تم نہیں کرو گے ہم دوسروں کو کھڑا کریں گے۔ کس کو کھڑا کریں گے بھائی؟ دوسروں کو کھڑا کریں گے، اور وہ ایسی دین کی محنت کریں گے تم اس کا اگزامپل بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ نے ادھر سے ادھر لا کر اس کو اتنا بڑا داعی بنا دیے، اس کی محنت کی برکت سے محلے کیا محلے دین پر کھڑے ہو رہے ہیں، بستیاں کیا بستیاں دین پر کھڑے ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خاندانی جو مسلمان ہیں وہ توس اور گوشت میں پریشان ہیں، اسی میں پریشان ہیں۔ کہاں سے لایا رے؟ بولے گوشت، تیرے کو بولا نا میں نے فلانی دکان پہ سے لانے گئے، ربڑ کے جیسے بوٹیا ٹوٹ رہے نہیں، بولے ہاتھ سے۔ مسلمان توس اور گوشت میں پریشان ہیں، اس لیے اللہ نے اس قوم سے ایک فرد کو چنا، وہ ایمان میں داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد اس کے محنت، اس کو اتنی محنت کی توفیق دی کہ اس کی محنت پہ اللہ لوگوں کو کھڑا کر رہا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ یہ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بھائی تیرا جو پرانا سرنیم ہے نا تو تو نے وہی سرنیم کو باقی رکھنا چاہیے تھا، لیکن اس نے کیا کیا، ایک کاروبار وہ کرتا تھا ہمارے ایمان والوں کے ساتھ میں، تو جن لوگوں کے ساتھ اس کا کاروبار تھا جو ان کا سرنیم، وہ بیچارے نے اپنا بھی سرنیم ویسا ہی بنا ڈالا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم اصل میں اوریجنل میں اس ملک کے رہنے والے ہیں، اور ہمارے باپ دادا کائے میں داخل ہوئے تھے بھائی؟ ارے بھائی بولو نا، ایمان میں داخل ہوئے تھے۔ تو میں ایک گاؤں میں ایسی بیان کر رہا تھا، ایک صاحب نے سوال کیے، بولے بھائی جو سید ہے، جو خاندانی سید ہے، اس کو تو زکوٰۃ لینا حرام ہے، ناجائز ہے۔ میں نے کہا اس سید کو جس کے پاس میں سید ہونے کا پورا شجرہ ہو، کیا ہو بھائی اس کے پاس میں؟ شجرہ کسے کہتے ہیں؟ شجرہ اسے کہتے ہیں کہ آدمی کا نام، اس کے والد کا نام، دادا کا نام، پر دادا کا نام، ایسا پورا سلسلہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان تک پہنچنا چاہیے، تو وہ اوریجنل سید ہے، اور اس کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ لینا وہ ناجائز ہے۔ اب میں نے کہا آپ کون سے سید ہے، آپ کے پاس ہے شجرہ نسب موجود؟ بولے نہیں میرے پاس میں تو نہیں ہے۔ میں نے کہا جب نہیں ہے تو کیونکہ ہمارے ملک کے اندر بہت سارے لوگوں کے جو سرنیم پڑے ہوئے ہیں، اس کی میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ بتاتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ، جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دیا کہ وہ نوجوان میرا جو شاگرد ہے وہ برہمن ہے ذات کا، اس کا برہمن سرنیم ہے، میں نہیں بتاؤں گا، لیکن وہ ہمارے ایمان والے کام کرتے تھے، ایک لائن کا بزنس کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تو اس نے اپنا سرنیم بھی کن کے جیسا کیا، انہی کے جیسا کر دیا۔ یہی حال ان مسلمانوں کا ہوا ہے جو اس ملک میں ایمان میں داخل ہوئے۔ مثال کے طور پر مسلمان وہ کسی سید صاحب کے گھر پہ کام کرتے تھے، بولے بھائی اپنے مالک کا سرنیم کیا ہے؟ سید صاحب ہے، تو میرا بھی سرنیم کیا ہے آج سے؟ سید صاحب ہی ہے۔ پٹھان صاحب کے پاس میں کام کرتے تھے، ان کا سرنیم کیا ہے؟ پٹھان ہے، تو کل سے میرا بھی سرنیم کیا رہے گا؟ پٹھان ہی رہے گا۔ اس طریقے سے ہمارے ملک کے اندر سرنیم بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسلمان نے اپنے اسی سرنیم کو باقی رکھنا چاہیے تھا۔ جیسے کوکن کے اندر مسلمانوں کے سرنیم آپ کو ملیں گے، انہوں نے آج بھی اپنے وہ پرانے سرنیم باقی رکھے ہوئے ہیں، تو فوراً پہچان ہو جاتی ہے کہ ان کے باپ دادا وہ کائے میں داخل ہوئے تھے بھائی؟ ایمان میں داخل ہوئے تھے، ان کے باپ دادا ایمان میں داخل ہوئے تھے۔ تو ہمارے زمانے میں
یہ جو ہم نے سرنیم بنائے ہوئے ہیں، ایک اور مثال میں آپ کو اس کی دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ ہم لوگ سرنیم کیسے چینج کرتے ہیں۔ ایک میراث کا مسئلہ میرے پاس میں آیا، تو میراث کے مسئلے کے اندر ہم نے ان کے پورے نام پوچھے، مطلب ان کی جو پراپرٹی تھی اس کا سلسلہ پوچھے، تو وہ جس نے مسئلہ پوچھے تھے ان کا نام، ان کا سرنیم جو ہے وہ سید سے شروع ہوتا تھا، پھر ان کے دادا پردادا تک گئے تو وہ خان پٹھان ہوتا تھا، اور پھر اس کے ایک دم اوپر چلے گئے تو وہ اس کے آگے کا نام تھا لکشمن راؤ، اور اس کا بھی ایک سرنیم تھا۔ میں بولا یار اوپر گئے تو یہ ہو گیا، بیچ میں آئے تو پٹھان ہو گیا، ایک دم نیچے آئے تو سید ہو گیا۔ نہیں، بولے وہ ہمارے دادا کے دادا جو تھے نا وہ ایمان میں داخل ہو گئے تھے، تو ان کے پٹھان لوگوں کے ساتھ میں دوستی وغیرہ تھی، اس لیے وہ پٹھان ہو گئے۔ اس کے پھر کچھ تھوڑا نیچے سلسلہ آیا تو ان کے دادا نے بولے یار پٹھان سرنیم رکھنے میں فائدہ نہیں ہے، انہوں نے سید کر دیے بولے، تو پھر نیچے ان کا سرنیم آنے تک وہ سرنیم بھی چینج ہو گیا۔ تو ہمارے ملک کے اندر اصل ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ اس ملک میں 40 کروڑ مسلمان بستے ہیں۔ کتنے کروڑ بھائی؟ 40 کروڑ۔ مجھے آپ بتاؤ یہ 40 کروڑ کیا 40 کروڑ عرب سے آئے ہوئے ہیں کیا؟ یہ یہیں کے لوگ ہیں جو ایمان میں داخل ہوئے۔ کس کی محنتوں کی برکت سے؟ صحابہ اکرام کی محنتوں کی برکت سے۔ یہ صحابہ اکرام کی محنت ہے، یہ جو خالی اس ملک کے اندر نہیں، باقی بھی دنیا کے ملکوں میں آپ چلے جائیں گے، انڈونیشیا، ملیشیا، کس کے ملک ہے وہ؟ بت پرستوں کے ملک ہے۔ کس کے ملک ہے بھائی وہ؟ بت پرستوں کے ملک ہے۔ انڈونیشیا کے اندر آج بھی ہندوستان کے اندر جن بتوں کی پرستش کی جاتی ہے ان بتوں کے اتنے بڑے بڑے عبادت خانے بنے ہوئے ہیں، اتنے بڑے عبادت خانے تو انڈیا میں بھی نہیں ہیں، انڈیا میں بھی نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے عبادت خانے کہاں بنے ہوئے ہیں؟ انڈونیشیا کے اندر۔ ان بتوں کے، ان خداؤں کے، نعوذ باللہ، جن کو انڈیا میں خدا سمجھا جاتا ہے، ایسوں کے اتنے بڑے بڑے وہاں پہ، اور وہ بھی کتنے سال پرانے؟ 1000 سال پرانے، 12 خالص پورے کے پورے پتھر کے بنے ہوئے ہیں۔ لاکھوں لوگ وہاں پہ جاتے ہیں گھومنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، مگر وہ ملک آج 90% مسلمانوں کا ملک ہے۔ کس کا ملک ہے بھائی؟ 90% مسلمانوں کا ملک ہے۔ تو یہ 90% جو لوگ مسلمان بنے، پورے انڈونیشیا کی ٹوٹل آبادی جو ہے وہ تقریباً 50 کروڑ ہے۔ کتنے کروڑ ہیں؟ اور وہ 50 میں سے 45 کروڑ مسلمان وہاں پہ بستے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ 45 کروڑ لوگ جو وہاں کے آج ایمان والے ہیں، کس کی برکت سے ہے؟ ارے بھائی بولو نا، صحابہ کی قربانیوں کی برکت سے ہے۔ صحابہ نے وہاں پہ بھی جا کے اپنی قبریں بنا دی، یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں۔ اس کے لیے میرے محترم دوستو، ارے ہم احسان مانے صحابہ اکرام کا کہ وہ اپنے بستیوں سے، مکہ سے، مدینہ سے باہر نکلے۔ ان کا طفیل ہے جو آج میرے تمہارے سروں پہ ٹوپیاں ہیں، چہروں پر ماشاءاللہ داڑیاں ہیں، جسم پہ سنت لباس ہے، قرآن حدیث کی بات ہم سنا رہے ہیں، اللہ رسول کو جان اور پہچان رہے ہیں، یہ ان کا طفیل ہے۔ اگر وہ ہمارے ملک میں پہلی صدی میں ہی نہیں آتے تھے، مجھے آپ بتاؤ اس ملک میں 40 کروڑ مسلمان رہتے تھے کیا بھائی؟ نہیں رہتے تھے۔ یہ ہم نے ان کا احسان ماننا چاہیے جو انڈیا میں کچھ سیمڑے، کچھ چپڑے برابر سے پوچھنا اور دھونا نہیں آتی ہے، اور کس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں؟ صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں۔ پہلے پوچھنا سیکھو ناک کیسی پوچھتے ہیں، تو بعد میں صحابہ تک پہنچنا۔ یہ صحابہ کی محنت ہے یہ، جو تم آج صحابہ کے بارے میں بولنے بھی والے بنے، ورنہ دیکھو تمہارے باپ دادا کی، وہ بھی پنڈرپور کی ڈنڈی میں جاتے تھے ہر مہینے کو پابندی کے ساتھ میں۔ دیکھو اپنے باپ دادا کی تاریخ کو اٹھا کر ہر جترا میں دھگانا رہتا تھا ان کا بھی۔ تو صحابہ اکرام پہ منہ کھولنے سے پہلے، اعتراض کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے ہم نے کہ انہی کا طفیل ہے جو آج ہم کیا بن کے بیٹھے بھائی؟ ایمان والے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی صحابہ اکرام کو پوری امت کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے، اور 1400 سال میں جتنے مسلمان پیدا ہوئے ان سب کی طرف سے کروڑوں کروڑوں درجے جزائے خیر عطا فرمائے۔
اور صحابہ کے درجات کو بلند فرمائیں، اور ہم تمام کو صحابہ اکرام کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائیں، اور صحابہ اکرام کی عظمت، ان کی عزت اور ان کی محبت ہمارے دل و جگر کے اندر کوٹ کوٹ کے اللہ تعالیٰ بھر دے۔ جن کی سنت باقی ہے وہ پڑھ لے بھائی۔